السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار درود و سلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ آج الدروس المہمہ اس کتاب کا 10واں درس ہے، 10واں سبق ہے، اور اس کا عنوان ہے نماز کی سنتیں، یعنی کہ وہ کام جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نماز میں کیے لیکن آپ نے انہیں واجب قرار نہیں دیا، ضروری قرار نہیں دیا، ان کے بارے میں آج سے درس شروع ہو رہا ہے۔ کتاب کے مؤلف کہتے ہیں وَمِنْهَا أَوَّلًا الاستفتاح، کہ پہلی جو نماز کی سنت ہے وہ ہے دعائے استفتاح۔ جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ اکبر کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ہم کوئی نہ کوئی دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کو دعائے استفتاح کہا جاتا ہے، اور دعائے استفتاح وہی پڑھنی چاہیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ آپ سے دعائے استفتاح کے طور پہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے 2 دعائیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلے نمبر پہ وہ دعا ہے جسے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں۔ جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بی ابی انت و امی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں، ارأیت سکوتک بین التکبیر والقراءہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ اللہ اکبر کہنے کے بعد قرات کرنے سے پہلے، تلاوت کرنے سے پہلے کچھ دیر خاموش رہتے ہیں۔ فما تقول فیہا، اس خاموشی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس خاموشی میں آپ کون سی دعا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں اس خاموشی میں آپ؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خاموشی میں میں یہ دعا پڑھتا ہوں، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے، اتنی دوری جتنی دوری مشرق اور مغرب کے مابین ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ مغرب ادھر ہے، مشرق ادھر ہے، تو دونوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہے، ادھر سے بھی مشرق مغرب کے مابین فاصلہ ہے اور پیچھے سے بھی مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے، اور بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے گناہوں سے دور رکھ، مجھے گناہوں سے محفوظ رکھ، مجھے گناہوں سے بچا کر رکھ، میرے اور گناہوں کے درمیان ایسے ہی فاصلہ ڈال دے جیسے مشرق اور مغرب کے مابین فاصلہ ہے۔ پھر فرماتے اللہم نقنی من خطایایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ مجھے ایسے گناہوں سے صاف کر دے، پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے۔ اگر ہم سفید کپڑا دھونے لگیں تو کتنی توجہ سے دھوتے ہیں، کیونکہ اگر توجہ سے نہیں دھوئیں گے تو کوئی نہ کوئی داغ رہ جائے گا، دبا باقی رہ جائے گا، اور سفید کپڑوں پہ معمولی سا داغ بھی، معمولی سا دبا بھی برا لگے گا۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعائے استفتاح میں اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے پاک صاف کیا جاتا ہے، یعنی کہ میرا ہر گناہ معاف کر دے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، بڑا ہو یا معمولی سا، سارے میرے یہ گناہ صاف کر دے، ختم کر دے۔ اس کے بعد مزید فرماتے آپ اسی دعا میں اللہم اغسلنی من خطایا بالماء والثلج والبرد، یا اللہ مجھے میرے گناہوں سے دھو ڈال، برف کے ساتھ، پانی کے ساتھ، اولوں کے ساتھ، یعنی کہ بالکل کوئی گناہ باقی نہ رہے۔ میرے بھائیو کتنی عظیم الشان دعا ہے، انسان توجہ سے یہ دعا کرے تو رب العالمین ہمارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جب انسان گناہوں کے بوجھ سے آزاد ہو جائے تو انسان یقیناً اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، پھر انسان پہ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے۔ آپ سے دعائے استفتاح کے طور پہ بہت سی دعائیں ثابت ہیں، ان میں سے 2-3 تو ہمیں یاد ہونی چاہیے، کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی۔ اور ایک وہ دعا ہے جو عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، وہ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم۔ کون سی ہے؟ سبحانک اللہم۔ میرے بھائی یہ دعا بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، یہ دعا بھی بالکل درست ہے، لیکن میرے بھائیو یہ تو وہ دعا ہے جو ہم نے قاری صاحب سے اس وقت سیکھی تھی جب ہم چھوٹے سے تھے۔ اب کیا پوری زندگی اسی دعا پہ گزار دینی ہے؟ اللہ کی نعمتیں دیکھیں، ہم چھوٹے تھے تب بھی اللہ کی نعمتیں تھیں، وہ نعمتیں بڑھ رہی ہیں، کبھی ہمیں مکان مل رہا ہے پہلے نہیں تھا، کبھی بیگم مل رہی ہے پہلے نہیں تھی، بچے مل رہے ہیں پہلے نہیں تھے، جو رزق اب مل رہا ہے پہلے نہیں تھا، جو جوانی اب ملی ہے پہلے نہیں تھی۔ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، روز بروز بڑھ رہی ہیں، تو ہماری طرف سے بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائی سبحانک اللہم یہ وہ دعا ہے جو آپ بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، میں ابھی اس کا ترجمہ بتاؤں گا، لیکن اسی پہ اکتفا نہ کریں، آپ سے ثابت شدہ دیگر دعائیں بھی یاد کریں، کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی۔ تو دوسری دعا جو آپ سے ثابت ہے اور جسے امام ابو داؤد اور ابن ماجہ نے اپنی احادیث کی کتب میں درج کیا ہے، یہ وہ دعائے استفتاح ہے جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے، روایت کیا ہے جناب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ دونوں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر کہہ لیتے تو اس کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ جی ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر نقص سے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو یہ اللہ کے لحاظ سے عیب ہے کہ نہیں عیب؟ اگر ہم یہ کہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ ایک ہیں، دونوں برابر کے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لحاظ سے کیا ہے؟ عیب ہے، کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کے برابر کا کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان کے بارے میں کہا جائے کہ یہ جو آدمی ہے اس کے کئی شریک ہیں کاروبار میں، کئی پارٹنر ہیں، کئی ساتھی ہیں، کئی ساجھے دار ہیں، تو یہ خوبی ہے، کیونکہ انسان کمزور ہے اور انسان کو اپنے ساتھیوں کی ضرورت ہے جو کاروبار میں اس کی مدد کریں، نقصان ہو تو اس میں حصے دار بنیں، مشورہ ہونے لگے تو اچھا مشورہ دیں۔ لیکن اللہ کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو یہ اللہ کے لحاظ سے عیب ہے، کمزوری ہے، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، کس سے؟ ہر عیب سے، ہر کمزوری سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اے اللہ تو پاک ہے، و بحمدک، اپنی حمد و ثنا کے ساتھ، اپنی تعریفوں کے ساتھ، یعنی کہ میں تیری پاکیزگی بھی بیان کرتا ہوں اور تیری حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہوں۔ وتبارک اسمک، اور تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ بابرکت۔ وتعالی جدک، تیری شان بڑی بلند ہے۔ ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔
تیرے سوا جس کی بھی عبادت ہوتی ہے اس کی عبادت غلط طور پہ ہوتی ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ عیسائی اگر عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں تو ان کی عبادت غلط ہو رہی ہے، وہ عبادت کے لائق نہیں ہے، عبادت کے حقدار نہیں، اگرچہ وہ نبی ہیں، ان کی شان کافی بلند ہے، لیکن عبادت کے حقدار نہیں ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ زعم و تبارک اسمک کا، یا اللہ تیرا نام بابرکت ہے۔ تو برکت کس چیز میں ہے؟ اللہ کے نام میں۔ اسی لیے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور بہت سے امور ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنی چاہیے، لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں نے اب بسم اللہ کی جگہ پہ کیا لکھنا شروع کر دیا ہے؟ 786۔ برکت تو اللہ کے نام میں تھی، 786 میں برکت نہیں ہے۔ 786 لکھنے کی وجہ سے گناہ تو مل سکتا ہے، سزا تو مل سکتی ہے، عذاب تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں۔ اور گناہ ملنے کا خطرہ اس لیے ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے یہ دعویٰ کر دیا کہ 786 بسم اللہ کا متبادل ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا 786 بسم اللہ کا متبادل ہے؟ کیا اللہ کے نام کا متبادل 786 ہو سکتا ہے؟ جو برکت اللہ کے نام میں ہے کیا وہ 7 اور 8 اور 6 میں ہو سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ تو برکتیں کس میں ہیں؟ اللہ کے نام میں ہیں۔ اس لیے وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ تو دعائے استفتاح کے طور پہ کبھی آپ اللہم باعث بینی پڑھ لیں، کبھی سبحانک اللہم پڑھ لیں۔ دونوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں اور دونوں اپنی جگہ پہ درست ہیں۔ یہاں پہ یہ بتانا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا کہ امام مالک رحمہ اللہ، ان کا نام سنا ہوا ہے میرے بھائیوں؟ کون ہے؟ ایک بڑے امام ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ وہ دعائے استفتاح پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے کہ نماز میں نہ دعائے استفتاح پڑھی جائے، نہ اعوذ باللہ پڑھی جائے، نہ بسم اللہ پڑھی جائے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے امام مالک کی اس رائے کے بارے میں؟ جی کیا یہ درست ہے؟ جی بولیے میرے بھائیو۔ ابھی نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے بتائی ہیں آپ کو، پھر بھی آپ خاموش ہیں، سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ امام مالک یقیناً بڑے امام ہیں، بڑے بزرگ ہیں، لیکن نبی علیہ السلام سے بڑے نہیں ہیں۔ دین کا مکمل علم نبی کے پاس ہوتا ہے، امام کے پاس نہیں۔ تو جب نبی علیہ السلام دعائے استفتاح پڑھتے تھے اور آپ سے دعائے استفتاح کئی الفاظ کے ساتھ ثابت ہے، تو اس سے پتا چلا کہ امام مالک رحمہ اللہ کا موقف درست نہیں ہے، لیکن انہوں نے جان بوجھ کر یہ موقف اختیار نہیں کیا۔ لگتا یہ ہے کہ ان تک یہ حدیث نہیں پہنچی، لگتا یہ ہے کہ انہیں یہ حدیث معلوم نہیں ہوئی ہوگی، اسی لیے انہوں نے یہ موقف بیان کیا ہے، ورنہ وہ جان بوجھ کر نبی علیہ السلام کی حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے نہیں تھے۔ لیکن اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حرف آخر کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ائمہ کرام حرف آخر نہیں ہے۔ تو بہرحال آج کے درس میں نے ایک سنت بیان کی ہے نماز کی سنتوں میں سے، جسے کتاب کے مؤلف نے اپنے 10ویں درس میں درج کیا ہے۔ آئندہ سنتوں کا تذکرہ آئندہ دروس میں ہوتا